عدیلہ کوکب کی تحریر بچوں کی تربیت کے 11 آسان اور عملی طریقے۔ کہا جاتا ہے بچے ایسی خالی کاپی کی مانند ہیں جس پر ایک بار جو چاہیں اس پر لکھ سکتے ہیں مگر مٹا نہیں سکتے۔ یہ آپ پہ منحصر ہوتا ہے کہ آپ اس کاپی پہ اچھا لکھتے ہیں یا برا۔ اسی طرح بچے کے والدین پہ منحصر ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچے کی شخصیت میں مثبت چیزیں پیدا کر کے شخصیت کو سنوارتے ہیں یا منفی عادات کے ذریعے بگاڑتے ہیں۔ بچوں کی تربیت کرتے ہوئے مندرجہ ذیل باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ نمبر 1، بچوں کو توجہ دیجیے۔ بچوں کو توجہ دیجیے، ان کی ہر بات اور حرکت پر نظر رکھیں، ان کا کمرہ سجائیں، انہیں بتائیں کہ آپ ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ اگر بچے کہیں رہ کر آئیں تو انہیں بتائیں کہ آپ نے ان کو بہت یاد کیا۔ اس طرح بچہ خوشی محسوس کرے گا، اس کا رویہ ہر ایک کے ساتھ محبت بھرا اور اہمیت دینے والا ہو جائے گا۔ اس طرح ہر بچے کو انفرادی توجہ دیں، بہنوں کو بھائیوں کے سامنے سراہیں اور بھائیوں کو بہنوں کے سامنے۔ اس سے جہاں ان کے دل میں ایک دوسرے کی اہمیت کا احساس ہوگا، وہیں یہ رویہ ان کے درمیان مضبوط تعلق پیدا کرنے کا ذریعہ بھی بنے گا۔ نمبر 2، لڑائی جھگڑے سے اجتناب کیجیے۔ بچوں کے سامنے اپنے شریک حیات کے ساتھ ادب سے پیش آئیں اور حتی الامکان کوشش کریں کہ بچوں کے سامنے ایک دوسرے سے تلخ کلامی، طنزیہ گفتگو یا لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑا کرنے سے جہاں بچے کے دل سے ماں باپ کی قدر جاتی ہے، وہیں ان کی شخصیت میں گیپ، عدم اعتمادی و خوف کی صورت میں پیدا ہو جاتا ہے۔ جتنا بچے کے والدین آپس میں محبت و الفت سے پیش آتے ہیں، اتنا ہی ان کے بچے پر اعتماد اور بہادر ہوں گے۔ شریک حیات کے علاوہ دوسرے لوگوں سے بھی بچوں کے سامنے لڑائی نہ کریں، کیونکہ اس سے آپ کا بچہ اپنے والدین کے سوا کسی سے محبت نہ کر سکے گا، یا ایسا کرنا اسے احساس و اخلاقیات سے عاری بنا دے گا۔ نمبر 3، تحفے تحائف دیجیے۔ بچوں کو چھوٹے چھوٹے مواقع جیسے پاس ہونے، سالگرہ، عید، میلہ وغیرہ پر تحفے خرید کر دیں۔ تحفہ چاہے چھوٹے اور کم مالیت کے ہوں مگر دیں ضرور، اس سے بچے آپ کی زندگی میں اپنی اہمیت کو جانیں گے اور ان کی آپ سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ عید پر بچوں کو تحفے خرید کر دیں اور انہیں کہیں کہ یہ اپنے دوستوں اور کزنوں کو تحفہ دیں۔ اس سے بچوں میں محبت بڑھے گی اور وہ دوسروں کو دینا سیکھیں گے۔ نمبر 4، غلطی پر سمجھائیے۔ بچے اگر کوئی غلطی کر رہے ہوں تو آرام اور نرمی سے سمجھائیں، کیونکہ نرمی سے کہی گئی بات بچوں پر اثر کرتی ہے، جبکہ غلطی ہونے پر سختی کرنا انہیں ضدی اور بدتمیز بنا دیتا ہے۔ نرمی سے مطلب یہ نہیں کہ آپ بچے کے گالی دینے پہ ہنسیں بھی اور اسے منع بھی کریں۔ اس طرح بچہ آپ کو ہنسانے کے لیے بار بار وہی لفظ بولے گا۔ اس کے برعکس آپ سنجیدگی مگر نرمی سے بچے کو منع کریں۔ آپ کا لہجہ قطعیت لیے ہوا ہو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس سے بچہ اس چیز سے رک جائے گا اور آئندہ بھی ایسا کرنے سے باز رہے گا۔ نمبر 5، غیبت سے بچیے۔ عموماً ہم بچوں کے سامنے دوستوں، رشتہ داروں یا پڑوسیوں کی غیبت کرتے رہتے ہیں۔ غیبت اور بدگوئی سے ویسے بھی دور رہنا چاہیے، مگر بچوں کے سامنے تو اس سے بالکل بچنا چاہیے، کیونکہ یہ رویے بچے کے دل سے صرف اگلے کی قدر و منزلت کم نہیں کریں گے، بلکہ اس سے ان کا ذہن الجھ جائے گا اور وہ ننھا معصوم ذہن آپ سے بھی اکتا جائے گا۔ نمبر 6، بچوں کو سنیں، سمجھیں۔ اپنے بچوں سے ان کی باتیں سنیں اور سمجھیں۔ اگر کسی بات کی سمجھ نہ بھی آئے تو اس پہ ایکسائٹمنٹ والے تاثرات دکھائیں۔ بچوں کی بات سنتے وقت صرف انہی کی طرف دیکھیں، مکمل بات دھیان سے سنیں اور درمیان میں مت کاٹیں۔ اگر بچہ پوری بات نہیں کر پا رہا تو اس کی مدد کریں، کچھ الفاظ آپ خود جوڑیں تاکہ بات مکمل ہو سکے۔ بات مکمل ہونے پر ان کو جواب بھی ضرور دیں، انہیں پیار کریں اور خوشی کا اظہار کریں کہ انہوں نے آپ کو یہ بات سنائی۔ اس سے بچے میں اگلے کی بات سننے کی عادت پیدا ہوگی۔ اس کے برعکس اگر آپ اپنے بچے کی بات دھیان سے نہیں سنیں گے یا بات سنتے ہوئے اپنے موبائل، لیپ ٹاپ میں بزی رہیں گے تو بچے کے اندر منفی جذبات آئیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنی بات ہی ادھوری چھوڑ دے اور آئندہ آپ سے بات شیئر کرنا ہی چھوڑ دے۔ اس سے آپ اور آپ کے بچے میں دوری پیدا ہوگی، بچہ اپنی مشکلات بتانا بھی چھوڑ دے گا، اور ایسے بچوں کے ساتھ دوسرے آسانی سے غلط کام کر لیتے ہیں، جو کہ آئندہ کے لیے آپ کے بچوں کو غلط راہوں کا مسافر بنا دے گا۔ نمبر 7، بچوں کے ساتھ بچہ بنیں۔ جی ہاں، ہفتہ میں کم از کم ایک بار ضرور اپنے بچوں کے ساتھ بچہ بنیں، ان کے ساتھ کھیلیں، انہیں کہانیاں سنائیں، ان کی کہانیاں سنیں۔ ان سے نہ صرف آپ کو دلی خوشی و سکون حاصل ہوگا بلکہ بچے بھی اس سے خوش ہوں گے۔ اس کے ساتھ آپ کو اپنے بچے کی زبان و الفاظ سے اس کی صحبت کا بھی پتہ چلے گا اور بچے کی پسند و ناپسند کا بھی۔ نمبر 8،
पसंद की चीज़ें दिलाएं। कभी कभी बच्चे को उनकी पसंद के मुताबिक चीज़ें दिलाएं और कभी बच्चे की पसंद के मुताबिक ख़ुद को संवारें। जैसे किसी तकरीब में जाते हुए बच्चे से पसंद कराएं कि इन कपड़ों में से आप कौन से कपड़े पहनें। इसी तरह बच्चों को अपनी पसंद के मुताबिक कपड़े पहनाएं। इससे बच्चे को दूसरे की पसंद और नापसंद का ख्याल रखने की आदत परवान चढ़ेगी और वो दूसरों की पसंद को भी अहमियत देना शुरू होगा। नंबर 9, खुद अच्छा बने। आप अपने बच्चों को जो सिखाना चाहते हैं वो इन्हें बताएं नहीं, बल्कि ख़ुद इस पर अमल करना शुरू कर दें। यकीन जानिए कुछ ही दिनों में आपका बच्चा वही करने लगेगा जो आप कर रहे हैं। मसलन आप चाहते हैं कि बच्चे घर में दाखिल होते ही सलाम करें, तो आप ख़ुद घर में दाखिल होते ही सलाम करें। कुछ दिनों तक बच्चा मुशाहिदा करेगा और इसके बाद ख़ुद ब खुद घर में दाखिल होते ही सलाम करना शुरू कर देगा। नंबर 10, मदद व तावन। इसी तरह बच्चे के कामों में उनकी मदद व तावन करें और जब खुद काम कर रहे हों बच्चों से छोटे मोटे काम करें, जैसे हल्की चीज़ों का पकड़ना। इससे एक तो आपका बच्चा बिज़ी रहेगा और तंग नहीं करेगा, दूसरा वो दूसरों की मदद करना सीखेगा। इसी तरह बच्चों के सामने खैरात व सदक़ात दीजिए ताकि बच्चे भी ये सीखें। कभी कभी बच्चों को किसी गरीब के घर या मोहल्ले में ले जाएं, के साथ वक्त गुजारें ताकि वो अपनी दौलत पे फ़ख्र या नाज करने के बजाय इसकी कदर करें और गरीबों की मदद करने पे दिल से आमादा हों। नंबर 11, छोटी छोटी खुशियाँ। बच्चों की छोटी छोटी अच्छी आदतों को सराहें, इनकी छोटी खुशियों को मनाएं। जैसे कोई नई चीज़ सीखने पर शाबाश के साथ छोटा सा तोहफ़ा या चंद रुपए दें। महीने या 2 महीने में एक बार बच्चों के दोस्तों को बुलाकर टी पार्टी के नाम से छोटी सी तकरीब मुनक्कद करें, जिसमें अशिया बांटे बगैर रखें और बच्चों को आपस में मिल बांट कर खाने का कहें। इससे आपका बच्चा अपनी खुशी में दूसरों का ख्याल रखना सीखेगा और उसके साथ बांट कर खाने का तरीका भी सीखेगा, जो आइंदा ज़िंदगी में उसे फ़ायदा देगा।